اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت کے بارے میں گفتگو جاری تھی کہ ہمارے معاشرے میں مؤمنین یہ توقع رکھتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں، اگر ہم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولایت کا دامن تھام لیا تو اب امیر المؤمنین نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ہمیں نجات عطا کرنی ہے، ہمیں وہ بلند ترین مقامات پر فائز کرنا ہے جو اسلام میں ایک مؤمن کے لیے وعدہ کیے گئے ہیں۔ لہٰذا بعض معاشرے کے طبقات گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس توقع کے ساتھ کہ امیر المؤمنین ان کی شفاعت کریں گے، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی شفاعت کریں گی، لہٰذا ان کے پاس گناہوں کو انجام دینے کے لیے ایک جواز موجود ہے کہ وہ شیعہ علی ہیں، لہٰذا ان کی شفاعت ہو جائے گی۔ اس طرز تفکر کی شدت سے نفی کی جاتی ہے اور بیان ہوا حضرت امام علی ابن مسرزہ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا وہ مکالمہ جو زید النار سے انہوں نے انجام دیا اور زید بن موسیٰ بن جعفر سے کہا کہ اے زید، تم گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور موسیٰ بن جعفر اللہ کی اطاعت فرمان برداری کے بعد جنت میں داخل ہوں، تو تم تو موسیٰ بن جعفر سے بہتر ہو کہ اللہ تمہیں بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی جد و جہد کے وہ مقام محمود عطا کر دے، وہ بلند ترین مقام عطا کر دے، جبکہ موسیٰ بن جعفر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے رنج اٹھانا پڑے، مشقت کرنی پڑے، تکلیف اٹھانا پڑے۔ لہٰذا یہاں دو نظریے بطور معمول بیان کیے اس کتاب کے مصنف کی جانب سے کہ ایک نظریہ تو یہی ہے کہ انسان جب ایمان لے کر آتا ہے، امیر المؤمنین کی ولایت اس کے وجود میں موجود ہوتی ہے، تو ایسا مومن ہرگز گناہ کے قریب نہیں جاتا، گناہ سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ ایسا مومن ایمان کے اس بلند ترین مرتبے پر اور رتبے پر فائز ہوتا ہے کہ گویا اسے اس ایمان کی بلندی کی وجہ سے، اس کی قداست، پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے اسے مقام منیت عطا ہو جائے اور یہ منہ اہل البیت کا مصداق ہو جائے۔ گویا کہ مومن، حقیقی مومن وہی ہے کہ جو اس رتبے پر فائز ہو اور اس مقام پر فائز ہو کہ مقام منیت اس کے لیے جو ہے وہ تصور کی جائے اور پیش کی جائے۔ اور روایات میں جو مومن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن وہ جو ایمان کامل رکھتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ معصیت سے دور ہوتا ہے، گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا ہے، ایک قسم کی عصمت نسبی اس کے وجود میں موجود ہوتی ہے۔ مد مقابل نظریہ بیان کیا گیا کہ نہیں، بس اوقات مومن ایمان کے اس بلند رتبے پر فائز نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین کا شیعہ ہے، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شیعہ ہے، عقیدت مند ہے، بس اوقات ذریت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اب جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ فوراً ندامت کا اظہار کرتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، انابے کرتا ہے۔ اور وہ 6 شرائط جو توبہ کی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے ہم نے بیان کی گزشتہ درس کے اندر، ان 6 شرائط کا حامل ہوتا ہے۔ اب ایسے شخص کی امیر المؤمنین شفاعت کریں گے۔ اگر اس نے حق اللہ کو پامال کیا ہے تو خداوند متعال اپنے حق سے درگزر کرے گا، اگر اس نے حق الناس کو پامال کیا ہے تو خداوند متعال اسے اس توفیق عطا کرے گا کہ اس شخص کو جس کے حق کو پامال کیا ہے، اس کا حق اسے واپس پلٹا کر اس سے حلالیت طلب کرے، اس سے معافی کا تقاضا کرے، تو خداوند متعال اسے معاف کر دے گا۔ لیکن بالفرض اگر وہ شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہے یا دنیا کے کسی ایسے کونے میں موجود ہے کہ جہاں تک اس سے رسائی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، یا بالفرض وہ شخص اسے معاف نہیں کر رہا اس دنیا میں، اس قدر اس سے ناراض ہے،
تو ایسے میں خداوند متعال آخرت میں اس شخص کو اس قدر تحائف اور انعامات اور اکرامات سے نوازے گا کہ وہ اس مؤمن تائب سے عفو و درگزر کو قبول کرے اور اسے معاف کر دے۔ تب خداوند متعال اس کے حق میں امیر المؤمنین کی شفاعت کو قبول کرے گا اور اسے جنت الفردوس میں وہ مقامات عطا کرے گا۔ یہ وہ موضوعات تھے جو گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان ہوئے۔ یہاں اسی بحث کے آخر میں آیت اللہ صادق طحرانی ایک قصیدے کا ذکر کر رہے ہیں، جس قصیدے کا نام ہے قصیدہ قوثریہ۔ اس قصیدے کو انشاء کرنے والے ایک عالم دین ہیں، نجف اشرف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر پیچھے سے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا نام ہے سید رضا ہندی اور لکھنوی عرب۔ یہ شخصیت ہیں جنہوں نے ایک قصیدہ کہا ہے۔ قصیدہ بہت ہی عالمی شہرت کا حامل ہے، عربی زبان میں قصیدہ ہے اور قصیدے کا نام ہے قصیدہ قوثریہ۔ ہم اس قصیدے کے متعلق کچھ گفتگو کرنے سے پہلے اس سید رضا ہندی سے متعلق کچھ گفتگو کریں کہ سید محسن امین آملی ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش یعنی سید رضا ہندی کی پیدائش جو ہے وہ 8 ذی قعد 1290 ہجری قمری کو نجف اشرف میں ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام سید ہاشم ہے۔ سلسلہ نسب سے یہ حضرت امام علی النقی علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ذریت اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ نجف اشرف میں ان کی ولادت ہوتی ہے تو والد کے ساتھ 8 سال کی عمر میں سامرا منتقل ہو جاتے ہیں۔ یقینی بات ہے چونکہ والد عالم دین ہیں، وہ وہاں کے فقہا سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بھی وہاں کے ادیبوں سے استفادہ کرے، لہٰذا یہ 8 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک سامرا میں وہاں مقیم ادبا سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور پھر 13 سال کی عمر میں مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید محمد حسن شیرازی کے درس میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ان سے بھی فیض یاب ہوتے ہیں۔ فقہ و اصول میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 21 سال کی عمر میں یہ نجف اشرف عراق دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ بچپن ہی سے ادیبوں کے ساتھ نشست و برخاست تھی، اٹھنا بیٹھنا تھا، لہٰذا ان کے وجود میں ایک شعری ذوق ایجاد ہوا، اور بطور معمول ہمارے جو علماء ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں ان میں شعری ذوق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے جو ہندوستان کے علماء ہیں جن سے ہم روبرو ہوتے ہیں یا جن سے ملاقات ہوتی ہے، ان میں اکثریت قریب اتفاق شاعر ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ سید رضا ہندی لکھنوی بھی شعری ذوق رکھتے تھے، بچپن ہی میں اشعار کو حفظ کیا کرتے تھے اور شعری محافل کو منعقد کیا کرتے تھے بچپن ہی سے۔ یہ سید رضا ہندی لکھنوی ادبی شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ نشست و برخاست رکھتے تھے، محافل مشاعرہ منعقد کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی جو فقہی شخصیت ہے اس کے اوپر ان کی جو ادبی شخصیت ہے وہ غالب ہے، یعنی ذوق شعری کی وجہ سے ان کی جو فقہی شخصیت ہے اس میں اتنا زیادہ معاشرے میں نکھار دکھائی نہیں دیتا یا شہرت دکھائی نہیں دیتی ہے، جبکہ ادبی میدان میں یہ مشہور شخصیت ہے۔ اور 40 سال کی عمر میں جو انہوں نے یہ اشعار اور مشاعرے کی محفلوں میں شرکت کرنے کی بدولت اس قدر پختگی اختیار ہو چکی تھی کہ انہوں نے وہ عظیم قصیدہ پیش کیا جو قصیدہ قوثریہ کے نام سے مشہور ہوا، اور ان کی شہرت بھی اسی قصیدہ قوثریہ کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ معاشرے میں ہوئی ہے۔ ان کے اساتید میں دیکھیں تو مرحوم آخوند خراسانی جیسی شخصیت، سید محمد طباطبائی جیسی شخصیت، محمد طٰہٰ نجفی جیسی شخصیت، شیخ حسن جو صاحب الجواہر کے فرزند ہیں ان کی شخصیت، فاضل شربیانی جیسی شخصیت ان کے اساتید کی فہرست میں موجود ہے، اور انہوں نے سید اسد اللہ زنجانی سے اجازہ روایت کو دریافت کیا ہے، اور پھر سید حسن صدر سے اور اسی طرح سید ابو الحسن اصفہانی سے بھی اجازہ روایت کو دریافت کیا ہے۔ ان کا انتقال 21 جمادی الاولیٰ 1362 ہجری قمری کو عراق میں ہوتا ہے۔ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی مسجد شیخ انصاری میں
ان کے جسد خاکی پر نماز پڑھاتے ہیں اور انہیں ان کے آبائی مقبرے میں وہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم قصیدہ کوثریہ کے اوپر۔ تو آیت اللہ طحرانی امام شناسی کی جلد نمبر 7 ہے، وہاں پر اس قصیدہ کوثریہ کو آخر میں درج کرتے ہیں۔ یہ قصیدہ 1335 ہجری قمری کو مصنف نے انشاء کیا، اور اس کے انشاء کا بھی بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی محفل میں یہ بیٹھے تھے، وہاں تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی مدح و سرائی میں اشعار کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو انہیں وہیں سے ان کی جو ہے وہ غیرت ایمانی نے جوش کھایا، اور انہوں نے ایک رات میں بیٹھ کر اس قصیدے کو جو ہے وہ انشاء کیا۔ اور چونکہ اس قصیدے کے دوسرے بیت میں سورہ کوثر کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس قصیدے کا نام قصیدہ کوثریہ رکھا گیا، اور یہ قصیدہ ٹوٹل 54 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس قدر یہ قصیدہ مشہور ہوا کہ اس کے استنساخ کی متعدد لوگوں نے فرمائش کی، اور پھر اس قدر یہ شہرت اختیار کر گیا کہ وہاں نجف کے مقامی اخبار سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ اس قصیدہ کوثریہ کو پبلش کر دیں، تاکہ تمام وہ طالبین جو اس کے مشتاق ہیں ان تک یہ پہنچ جائے اور وہ اس سے فیض یاب ہوں۔ اکثر علماء نے اپنی کتابوں میں اس قصیدہ کوثریہ کو نقل کیا ہے، خطباء نے اپنے ممبروں میں اسے پیش کیا ہے، اور قصیدہ خانوں نے اسے جو ہے وہ نظم میں باقاعدہ پرو کر اسے بیان کیا ہے۔ تو یہ قصیدہ کوثریہ اس قدر معروف ہے کہ آیت اللہ طحرانی نے امام شناسی کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 285 پر سید رضائے ہندی عرب کا یہ قصیدہ کوثریہ تحریر کیا ہے۔ وہاں آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل 54 اشعار پر مشتمل ہے۔ ابتدائی 24 اشعار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ ان سے توسل کے بارے میں ہے، جبکہ باقی کے 30 اشعار حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کے بارے میں، مدح سرائی کے بارے میں، ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں یہ باقی کے اشعار ہیں۔ آیت اللہ طحرانی امام شناسی میں یہ تحریر کرتے ہیں کہ یہ قصیدہ کوثریہ علماء میں مشہور ہے کہ یہ مکمل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مدح و سرائی کے بارے میں ہے، جبکہ آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ میری نظر میں اس طرح سے نسبت درست نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ابتدائی 24 اشعار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کے بارے میں ہے، جبکہ باقی کے 30 اشعار اور ابیات جو ہیں وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلے بیت میں مفلح الاسنان کا ذکر ہوا ہے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی وہ ہستی جس کے ابتدائی 2 دانت آپس میں فاصلے کے ساتھ ایسے موجود ہیں جیسے 2 موتی جڑے ہوئے ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ خصوصیت امیر المؤمنین کی نہیں تھی، یہ خصوصیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی۔ پھر دوسرے بیت میں انا اعطینا کل کوثر، یہ کوثر کسے عطا ہوئی ہے؟ یقینی بات ہے یہ کوثر امیر المومنین کو عطا نہیں ہوئی، بلکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق خطاب ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا قرینہ ہے کہ یہ ابیات جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں۔ پھر 12ویں بیت میں جو ہے وہ حضرت کی نبوت پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ تو نبوت تو رسول خدا کے پاس تھی، امیر المومنین کو نبوت کا مقام نہیں تھا، لہٰذا یہ شعر خود دلیل ہے کہ یہ شعر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منقبت کے بارے میں ہے۔ پھر 16ویں بیت میں شرم و حیا کے باعث چہرے کے سرخ ہو جانے کے بارے میں اشارہ ہے، اور یہ خصوصیت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو ہے وہ موجود ہے کہ شرم و حیا کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ لہٰذا انہی دلائل کی روشنی میں آیت اللہ طحرانی امام شناسی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی 24 اشعار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے بارے میں ہے، ان سے توسل کے بارے میں ہے، جبکہ باقی کے 30 ابیات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق ہے۔ لہٰذا جہاں
25 نمبر شعر جس کا آغاز ہوتا ہے سودت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، یعنی میں نے اپنے اعمال کے صحیفے کو، اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیا ہے۔ سیاہ کر دیا یعنی اس قدر میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں کہ میرا وہ صحیفہ اعمال، وہ نامہ عمل سفید ہونے کی بجائے سیاہ ہو چکا ہے۔ اب جب سیاہ ہو چکا ہے تو آخر میں ووکلت الامر الی حیدر، اب میں نے امیر المؤمنین حیدر کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا ہے تاکہ وہ میری شفاعت کریں اور وہ میرے اس سیاہ نامہ اعمال پر میری جو ہے وہ شفاعت کریں، میری توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ لہٰذا شاعر نے اس قصیدے کو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شان میں بیان کیا ہے۔ البتہ یہ نقل ہوتا ہے کہ یہ قصیدہ جو ہے وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شان و منزلت کے بارے میں عراق کے اندر ایک مشاعرہ اور ایک عالمی مقابلہ منعقد ہوا تھا کہ جس میں امیر المؤمنین سے متعلق جو ہے وہ اشعار پیش کرنے تھے۔ تو یہ سید رضا ہندی لکھنوی نے یہ قصیدہ کوثریہ وہاں انشاء کیا، پیش کیا، اور بہترین سبق کا قصائد میں انہوں نے انعام حاصل کیا، پہلی پوزیشن حاصل کی، لہٰذا ایک ممتاز مقام انہیں حاصل ہے۔ اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے لکل بیت بیت فی الجنہ، کہ جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح و سرائی کرے اور ان کی شان و منزلت میں شعر کہے، تو لکل بیت، تو ہر شعر کے بدلے میں بیت فی الجنہ، انہیں جنت میں ایک مقام حاصل ہوگا، ایک بیت حاصل ہوگا۔ لہٰذا آیت اللہ صادق تہرانی ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کہ اللہ ان کو رحمت واسعہ میں جو ہے وہ شامل کرے، وحشرہ مع موالیہ بمحمد وآلہ طاہرین، اور اللہ انہیں محشور کرے محمد و آلہ طاہرین کے ساتھ۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ قصیدہ واقعاً ایک بہترین اور بے نظیر قصیدہ ہے۔ جس قدر انسان اس قصیدے کی قرأت کرے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ مزید اس قصیدے کے اشعار کی طرف رجوع کرے۔ آپ حضرات جو دلچسپی رکھتے ہوں، وہ امام شناسی کی جلد نمبر 7 ہے، جس کا اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، پبلش ہو چکا ہے۔ آپ وہاں اس قصیدے کو تفصیل سے قرأت کر سکتے ہیں۔ اس کتاب گلشن احباب میں علامہ صادق تہرانی مکمل قصیدہ بیان نہیں کر رہے ہیں، یعنی ابتدائی 24 اشعار جو رسول خدا سے توسل کے بارے میں تھے انہیں ذکر نہیں کر رہے، بلکہ 25 نمبر اشعار سے اس قصیدے کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ تمام مطالب جو اس قصیدے میں بیان ہیں اشعار کو اور ان کے ترجمے کو تحریر کر رہے ہیں، اور پھر جہاں کہیں کچھ مطلب آیت اللہ تہرانی نے بیان کرنا ہے اسے تھوڑا بہت بیان کر رہے ہیں، چونکہ آخری مطلب جو ہے وہ جنگ صفین سے متعلق ہے، کہ جہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی گردن پر تلوار رکھی تھی اور کہا تھا کہ قرآن کا جواب دیا جائے، اگر آپ اس کا جواب نہیں دیں گے تو ہم آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ یہ قرآن کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے، لہٰذا مجبور کیا گیا امیر المؤمنین کو کہ وہ مالک اشتر کی طرف قاصد بھیجیں اور مالک کو جنگ سے واپس بلائیں۔ تو وہاں مالک اشتر نے ایک مہلت کا تقاضا کیا تھا کہ آپ مجھے کچھ لمحات کی مہلت دے دیں، میں اس وقت طاغوت کے خیمے کے سامنے موجود ہوں اور فقط کچھ ہی لمحات میں میں اس خیمے کو اکھاڑ پھینکوں گا، فقط مجھے کچھ لمحات کی مہلت دے دی جائے۔ لیکن جب مالک اشتر تک یہ پیغام پہنچایا کہ اگر تم یہ مہلت لینا چاہتے ہو تو علی باقی نہیں بچیں گے، اس وقت علی ابن ابی طالب کی گردن پر تلوار ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حکمیت کو تسلیم کریں۔ تو آخری شعر میں یہی مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں سید رضا ہندی کہ اگر وہاں علی ابن ابی طالب کو حکمیت پر مجبور نہ کیا جاتا تو وہ جو طاغوت کا خیمہ ہے اسے مالک اشتر اکھاڑ کر پھینکتے، چونکہ مالک اشتر مہلت کا تقاضا کر رہے تھے کہ کچھ لمحات کی اجازت دے دی جائے۔
اگر یہ کچھ لمحات مل جائیں تو مالک اشتر اس خیمے کو اکھاڑ پھینکیں گے اور یہ جو جرثومہ فساد ہے اس کا خاتمہ کریں گے اور مسلمانوں کو اس سے نجات عطا کریں گے۔ لیکن وہ نجات نہیں ملی اور بالآخر امیر المؤمنین کو ابو موسیٰ اشعری کی حکمیت پر مجبور کیا گیا، اور وہ ماجرا بھی آپ مؤمنین کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ اگر امیر المؤمنین ان لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری حکمیت کے لائق نہیں ہے، ایک طرف سے عمرو عاص ہے، دوسری طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہے، کہ یہ اس کی چال بازیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ کوفیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری وہ شخص ہے کہ جس نے کوفے والوں کو اس جنگ میں شریک ہونے سے منع کیا تھا، لہٰذا وہی اس وقت بے طرف قضاوت کر سکتا ہے۔ لیکن جب اس لشکر کوفہ نے امیر المؤمنین کو حکمیت ابو موسیٰ اشعری پر مجبور کیا اور امیر المؤمنین نے تسلیم کیا، اور جب اس نے جو ہے وہ حکمیت میں کوفے والوں کی حق میں جو ہے وہ فیصلہ نہیں دیا، تو وہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ امیر المومنین کے مخالف ہو گئے کہ جب امیر المومنین کو معلوم تھا کہ ابو موسیٰ اشعری ایسا فیصلہ کرے گا تو امیر المومنین نے مقاومت کیوں نہیں کی، لہٰذا وہاں سے یہ دوبارہ لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے جو ہے وہ دوبارہ میدان کارزار میں آنا چاہتے تھے، لیکن امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، کہ ہم ایک دفعہ جب حکمیت کو تسلیم کر چکے ہیں تو یہ علی ابن ابی طالب کی جو رسم وفاداری ہے اس سے مطابقت نہیں کرتا۔ علی نے جب ایک دفعہ حکمیت کو تسلیم کر لیا ہے تو علی دوبارہ اس حکمیت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، لہٰذا جو فیصلہ ہو چکا وہ فیصلہ ہو چکا۔ لیکن انہوں نے لا حکم الا للہ کا جو ہے وہ نعرہ بلند کیا اور امیر المومنین کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا کہ علی ابن ابی طالب گویا کہ گنہگار ہو چکے ہیں ابو موسیٰ اشعری کی حکمیت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں، لہٰذا علی ابن ابی طالب سے پہلے ہم جو ہے وہ دو ہاتھ کر لیں، اس کے بعد ہم جائیں گے حاکم شام کی طرف اور اس سے جا کر جنگ کریں گے۔ لہٰذا یہ گروہ خوارج کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت رکھتا ہے کہ جس سے امیر المومنین کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں انگلیوں کے کچھ جو ہے وہ انگشت شمار افراد ہی باقی بچے، باقی سب کو فنار کر دیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے۔ تو اس قصیدہ کوثریہ میں امیر المومنین کی شجاعت، بہادری اور امیر المومنین کے فضائل و مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو امام شناسی جلد نمبر 7 ہے، اس کے آخر میں مکمل قصیدہ کوثریہ عربی متن کے ساتھ اور اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے، آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر اس کتاب کے آخر میں یعنی اسی چیپٹر کے آخر میں جو ہے وہ غدیر کے بارے میں، امیر المومنین کی ولایت عہدی اور خلافت بلا فصل کے بارے میں کچھ کلمات آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، چونکہ بنیادی طور پر گفتگو جو تھی وہ ماہ ذی حج کے متعلق تھی کہ اس ماہ ذی حجہ میں کیا مناسبتیں ہیں کہ ایک عارف ان مناسبتوں کی رعایت کر کے اللہ کا مقرب انسان بن سکتا ہے۔ انہی مناسبتوں میں ایک نہایت ہی اہم مناسبت غدیر کا دن ہے کہ جس غدیر کے دن روزہ رکھنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اس غدیر کے اندر جو ہے وہ مؤمنین کو اطعام کروانا، مؤمنین کو دسترخوان پر بٹھانا، یہ بہت فضیلت کا حامل ہے۔ اسی غدیر کے دن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کرنا یہ بھی بہت فضیلت کا حامل ہے۔ لہٰذا انہی اعمال کو جو مفاتیح الجنان میں موجود ہیں ان کی طرف رجوع کر کے ہم اللہ کے تقرب کا سامان اپنے لیے فراہم کر سکتے ہیں، ایسے اعمال کو انجام دے سکتے ہیں کہ جنہیں انجام دینے کے نتیجے میں ہم اللہ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ دعا گو ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔